پکڑنے کے بعد فوراً سوچا کہ میں نے تو جہنم کو دھوکہ دے دیا. نماز پڑھانا چھوڑ دی انہوں نے, کہا میں نے جانور کو دھوکہ دے دیا. انہوں نے نماز جماعت شام میں مسجد نماز پڑھنے گئے, کیوں؟ کہ انہوں نے کہا میں دھوکے باز ہوں, میں نے جانور کو دھوکہ دیا ہے. وہ تو جانور کو دھوکہ دے کے اتنے پرہیزگار متقی خوف خدا گریہ کرنے لگے. ہم تو انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنے منہ میں بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں, کسی کو غلط چیزیں بیچ کر خوش ہوتے ہیں. میں نے آج کو لگا دیا اس کو کیا پتا تھا, 100 کی چیز لے کر میں نے اس کو 200 کی بتائی ہے, چیز 50 کی تھی میں نے اس کو 100 کی بیچ دی ہے. آج میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا, یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے اسے دے دیے, آج تو میں نے اس سے 1000 روپے نکلوا دیا, حالانکہ میرے پاس پیسے تھے, میں نے جھوٹ بولا ہے. نہیں, آپ نے غلط کیا, جھوٹ بولنا. اچھا بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, میں تمہارے لیے فلاں چیز لے آؤں گا, کیوں؟ چپ کرانے کے لیے تاکہ بچہ چپ ہو جائے. بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے, بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی حرام ہے. یہ نہیں بھی بچوں کے ساتھ جائز ہو گیا, نہیں, جھوٹ مذاق میں بھی حرام ہے. حدیث میں ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے, روزی تنگ ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنے والے کی روزی تنگ ہو جاتی ہے, جتنا کمائے کچھ کرے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے جھوٹ بولنے والے سے. کہا جب انسان جھوٹ بول لیتا ہے نا, جھوٹ بول کے لوگ خوش ہوتے ہیں. کہا جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے بھی اس سے تکلیف فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایک حدیث ہے, لیکن میں چاہوں گا اس کو پڑھوں. کچھ حدیث ہے, حدیث یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے محرم کے ساتھ کعبے میں 70 مرتبہ زنا کیا ہوگا. اور محرم کون ہے جس سے نکاح حرام ہو؟ حدیث میں بتایا بھی گیا وہ کون ہے, کہا ایسے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا ہو, وہ بھی کعبے کے اندر, اتنی مقدس جگہ پہ. حدیث ہے یہ. جھوٹ سے نفرت کریں. جھوٹا انسان جو ہے مولا فرماتے ہیں جھوٹے سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا. ایک آپ کا دوست ہے, مذاق مذاق میں جھوٹ بولتا ہے, کبھی اس کے ساتھ جھوٹ بولا, کبھی اس کے ساتھ جھوٹ بولا. مثلا ابھی یہاں سے نکلے نا, ابھی گھر سے نکلے ہیں, کام میں امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں, ابھی تو گھر سے نکلے ہو, میں امام بارگاہ میں ہوں, وہ یہاں ہے تو یہاں تو تھے نہیں, اب بس وہ میں نکلا تھا, یہاں تو آنا تو تھا نا, آنا تھا بھی آپ پہنچے تو نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جھوٹ بھی نہیں بولنے چاہیے. آج کل تو یہ عام ہو گیا نا, میں کہ فلاں شہر میں ہوں, سکھر میں ہوں, ادھر سے وہ بھی گھر نکلے, ادھر وہ بھی بائک پہ آ رہے ہیں, موٹر میں سامنے آ گئے, ارے آپ تو کہا تھا میں سکھر میں ہو, بس یار یہ ہو گیا, جھوٹ بول دیا. ایسے بھی ہوتا ہے. کوئی قرضہ لینے والا آیا, جھوٹ بولا میں گھر پہ نہیں ہوں, بچوں کہا جاؤ گھر پہ نہیں ہے, گھر کے اندر بیٹھ کر بچوں کو کہتے ہیں جاؤ گھر میں ہو, ابا گھر پہ نہیں ہے. وہ بچے بھی کچھ سمجھدار ہو تو کہتے ہیں ابا کہہ رہے ہیں گھر پہ نہیں ہے. ملنے بھی آیا گھر, کوئی ملنے بھی آیا, گھر بیٹھے ہوئے, پتہ کروائے نوکر کون آیا, جی سائیں فلانا ملنے آیا, کہہ دو گھر پہ نہیں ہے. وہ چلا گیا نا, فلانا آیا جی کام کے لیے آیا. اچھا, بیوی بچوں کہہ دیا میں بھی سو رہا ہوں, یا سو بھی گھر بیٹھا ہوا ہے, فلانا آئے گا, اس کو ضرورت تھی کچھ مانگنے آیا, ہر وقت آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی کام تھا صبح سے, بس اس کو کہہ دینا میں گھر پہ نہیں ہوں. وہ تو بیچارہ چلا گیا. اب ذرا آئے نا پوچھیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. کوئی دوست مومن ملنے آیا ہے نا, پتہ چلا کیا ہے, ملنے آیا ہے, میں آپ سے فلاں ٹائم ملنے آؤں گا, مسجد میں بات ہو گئی جی میں آؤں گا آپ سے ملنے رات 8 بجے. گھر گئے بتا دیا وہ فلاں آدمی ملنے آئے گا, کہہ دیا گھر پہ نہیں. بچوں کو سمجھا دیا, انہوں نے بھی کہہ دیا گھر پہ نہیں. وہ بیچارہ ملنے آیا, رات واپس چلا گیا. کوئی مدد کے لیے آیا, کام کے لیے آیا تھا, گھر بیٹھے بیٹھے چلا گیا. امام پتہ کیا فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں یہ جو مومن آپ سے ملنے آیا تھا, آپ نے اندر سے جھوٹ بلوا دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. گھر پہ فون کہہ دیا میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں, میں گھر پہ نہیں ہوں, گھر کے اندر بیٹھ کے فون کر رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں, بیچارہ چلا گیا, ٹھیک ہے نہیں ہے, یا کام آیا تھا لیکن گھر پہ نہیں ہوئی. پانچویں امام فرماتے ہیں جب وہ چلا گیا, جب تک اس کی ملاقات پھر نہیں ہوگی, اللہ کے فرشتے اس بندے پہ لعنت کرتے رہیں گے. اب کل ملاقات ہوگی, پھر نماز میں ملیں گے, تو جب تک یہ اب چلا گیا نا رات سے, کل جب شام میں نماز سے ملیں گے, مولا فرماتے ہیں گھر میں بیٹھے تھے, وہ تمہارے دروازے پہ ملنے آیا تھا, تم نے اندر سے جھوٹ بولا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. امام فرماتے ہیں کل مغرب تک جب اس وقت تک ملو گے نہیں, اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی اس بندے. کیوں تیرے دروازے پہ آیا تھا, تو جھوٹ بولا گھر پہ نہیں ہے.
तुझसे काम के लिए आया था, तूने झूठ बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ। नहीं, जो घर पे आ जाए उससे मिले, अंदर बैठ कर झूठ ना बोले कि मैं घर पे नहीं हूँ। घर वालों को कहलवा दिया, आप जाओ पूछो कौन है, बीबी गई कौन बनाया है, जी वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, जनाब घर में बैठे हुए हैं। माज़अल्लाह, दोस्त को बता दो मजबूरी है, परेशानी, थका हुआ हूँ, तकलीफ है, थोड़ी देर बाद आ जाए, लेकिन आए हुए को वापस भेजना इमाम फरमाते हैं उसको बंद करना होगी। ऐसा झूठ जो है बहुत बड़ा गुनाह है झूठ बोलने का। इंशाअल्लाह जब अखलाकियात आखिरी दर्स होगा उसमें भी ये मौजू आएगा, उसमें थोड़ा तफसील है। इसमें मौला फरमाते हैं, इसमें कुछ नसीहतें हैं जो अमीर रमीर ऐसा ने फरमाई हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। आगे अदाल माशरा, कुछ नसीहतें कल हमने पढ़ी हैं, कुछ मौला ने फिर फरमाई है, कुछ आज लिखी थी ये भी है। अदाल माशरा में बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है और माशरे में कैसे रहना है हमें। तो ये अदाल माशरा में हर एक के अपने हुकूक हैं, बीवी बच्चों के भी अपने हुकूक हैं, रिश्तेदारों के भी अपने हुकूक हैं, हमसाए और यतीमों के भी अपने हुकूक हैं, दीनी भाइयों के भी अपने हुकूक हैं। एक रिसाला, छोटा सा किताब चाहे, छोटा सा रिसाला, आजकल के रिसाले तो बहुत बड़े होते हैं, एक छोटा सा रिसाला है जिसको रिसालतुल हुकूक कहा जाता है। अरबी में नाम क्या है? रिसालतुल हुकूक का रिसाला। किसका है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। उसका तर्जुमा हो चुका है, हुकूक बशर के नाम से हो चुका है और नामों से भी हुआ है, छोटा सा है। माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, भाई का हक क्या है, बहन का हक क्या है, उस्ताद का हक क्या है, दोस्त का हक क्या है, नमाजी का हक, आपके नमाजी भाई उसका हक क्या है, मौज़िन का हक क्या है, पेश नमाज का हक क्या है, हर एक के हक, मस्जिद का हक क्या है आपके ऊपर, आपके शहर का हक आपके ऊपर क्या है, आपकी आँख का हक आपके ऊपर क्या है, ज़बान का हक क्या है मेरे वजूद के ऊपर, मेरे हाथों का मेरे ऊपर हक क्या है, मेरे कानों का मेरे ऊपर हक क्या है, मेरे बालों का मेरे ऊपर हक क्या है, मेरे इमाम का मेरे ऊपर हक क्या है। उस रिसाले, छोटा सा रिसाला है, इमाम ने छोटे छोटे हक बयान किए, उस हक को पढ़िए रिसाले को, आपको नेट पे मिल जाएगा। आप फौरन देखिए इमाम ज़माना का रिसाला है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रिसाला है हुकूक, छोटे छोटे हक हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला, हमारा ये भी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह रिसाला हुकूक में भी एक दर्स रखेंगे इंशाल्लाह, 2-4 दिन का हमारा इरादा है, हमने अपने शेड्यूल में रखा हुआ है, ये भी इरादा है हमारा। और इंशाल्लाह अभी भी खुदा भाई भी कह रहे थे कि इंशाल्लाह ये नजमुल्लाह का प्रोग्राम हो जाए फिर वक्त मुनासिब पे, तो इंशाल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की किताब सही पे सजा दिया जो दुआओं की किताब है, उसमें भी इंशाल्लाह इसी तरह का एक प्रोग्राम रखेंगे, रूहानी और मानवीयत का प्रोग्राम होगा, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत ऐसे ही प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। अनकरीब जो ही वक्त मुनासिब कोई होगा तो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम भी रखा जाएगा। तो उस रिसाले हुकूक में इमाम ने सब के हुकूक बयान किए हैं। आए ज़रा नजमुल्लाह में जल्दी में 2-4 चीज़ें को पढ़ लें। बीवी और बच्चों के हुकूक क्या है, वालिदैन के हुकूक इंसान का ज़्यादा हिस्सा बीवी बच्चों की फिक्र में मत रहा करो। इमाम फरमाते हैं ज़्यादातर बीवी बच्चों की फिक्र में, हर वक्त यही फिक्र है बीवी बच्चों के लिए, कुछ आखिरत के लिए भी करना थोड़ा सा। अगर औलाद नेक है तो अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी ज़लील और रुस्वा नहीं होने देगा। आप नेक औलाद छोड़कर जा रहे हैं, मुतमईन हो जाए बस कि अल्लाह कभी अपने नेक लोगों को दुनिया में ज़लील नहीं होने देगा। अगर औलाद बुरी है, आपने दौलत जमा कर दी तो बात नहीं है, हराम काम करते हैं, आपने कौन सा तीर मारा, जवाब आपको इकट्ठा मैंने किया, हराम में वो खर्च कर रहे हो, अज़ाब किसको होगा? मुझे ही होगा ना कि मैंने अपनी औलाद को ऐसा बुरी औलाद को माल देकर गया। आप करो, ऐश करो, गुनाह करो। तो इसीलिए औलाद अगर आपसे पैसे भी मांगे ना, उनसे पूछने की तरबियत भी बेहतर, किस लिए पैसे मांग रहे हो, कहाँ खर्च करना, और जेब खर्च भी दे तो इसीलिए हुक्म औलाद की तरबियत में कि अगर आप सदका देना, आपके साथ आपका बेटा या औलाद है ना, अपने हाथ सदका ना दे, अपने बच्चे के हाथ से सदका दे पाए, ताकि उसको आदत पड़ेगी। गरीबों को दिया जाता है, गरीबों को। एक बहुत बड़ा सलीका था मेरे ज़हन में, नाम ये बहुत मशहूर था। वो किसी ने पूछा कि आपने सखावत कैसे आई? उसने कहा मेरी माँ ने मुझे सखावत सिखाई थी। कैसे? कहा जब मैं सुबह स्कूल जाता था ना, मुझे 2 रुपए देती थी, कहती थी 1 रुपये की चाय खुद खाना, 1 रुपए की चीज़ अपने दोस्त को खिलाना, अपने दोस्त भाई को खिलाना। तो ये सखावत है। बच्चों की आदत आने तक उनके हाथ से पैसे जाएंगे ना अल्लाह की राह में, और उनका हाथ जो है फिर देने वाला होगा, कभी लेने वाला हाथ नहीं होगा। इसलिए औलाद को जो है ऐसी आदत सिखाना चाहिए, उनकी आदत से तरबियत करें। मौला फरमाते हर वक्त बीवी बच्चों की फिक्र मत रहा करो कि अगर ये अल्लाह के दोस्त हैं तो अल्लाह इन्हें बर्बाद होने नहीं देगा, और अगर उसके दुश्मन है तो तुम दुश्मन खुदा के बारे में क्यों फिक्र करो? बेटा बुरा इंसान है, बाप को फिक्र है अल्लाह, इसके लिए कुछ करके काम करके, बुरे इंसान के लिए कर रहे, खुदा के दुश्मन इंसान, बेनमाजी तेरी औलाद है,
برا انسان لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کے لیے تم فکر میں لگے. امام فرماتے ہیں ایسے بندے کی فکر میں کیوں لگ رہے جو دشمن ہے. نیک اولاد ہے بسم اللہ اس کے لیے کرنا چاہیے. اور میں نے کچھ دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم سردی گرمی ایک کر دیتے ہیں اولاد کے کمانے کے لیے، نہ نماز نہ اپنے اعمال اپنے واجبات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی روزی نہ کرو کہ جو تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. نمازیں کیا کریں گے، اولاد ہے، اولاد کو تو کرنا ہے، نمازیں پڑھیں گے روزی کریں. نہیں، ایسی روزی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم ایسا نہ کریں کہ ہم آخرت برباد کر رہے ہیں. قبر میں یہ نہیں جائیں گے. قرآن تو کہہ رہا ہے قیامت والے دن ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، اولاد اپنی ماں باپ سے بھاگیں گے. اور یہ ماں باپ جو تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، قیامت والے دن کہیں گے، قرآن کہہ رہا ہے پروردگار میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، بس مجھے جنت میں ڈال دے. میرے گناہوں کے بدلے ان کو سزا دے دے. اولاد کہے گی میرے ماں باپ کو سزا دے دے، بس میں بچ جاؤں، یعنی میری جگہ ان کو جہنم میں ڈال دے میرے گناہوں کی وجہ. آج اولاد کی اتنی محبت، قیامت والے دن ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے. ہر ایک اپنی کہ میں بخشا جاؤں، اولاد اپنی جگہ ہے. اس لیے آج بھی ہم دیکھیں اولاد کو نیک بنائیں تاکہ مرنے کے بعد بھی اولاد ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہے، ہمارا خیال رکھے. ایسا نہ ہو کہ بعد مر گیا کبھی یاد ہی نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں فرزند کا باپ پر ایک حق ہوتا ہے اور باپ کا فرزند پر ایک حق، دونوں کا حق ہوگا. باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹا ہر مسئلے میں اس کی اطاعت کرے اپنے باپ کی، معصیت پروردگار کے علاوہ. اگر باپ گناہ کا حکم دیتا ہے پھر نہیں. اور فرزند کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا اچھا نام، بیٹا پیدا ہو گیا نا تو باپ پر ضروری ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، برے نام نہ رکھے. گندے بعد میں بیٹا شرماتا رہے ساری زندگی، برے نام رکھ دے. اور اسے بہترین ادب سکھائے اور قرآن مجید کی تعلیم دے. کون؟ باپ کا. بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ باپ اس کا نام بھی اچھا رکھے، قرآن کی تعلیم بھی دے اور اپنے بیٹے کو بہترین ادب بھی سکھائے، اولاد کو ادب سکھائے. جو اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھانا اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے. حدیث میں ہے کہ جس نے حدیث میں جملہ پڑھا نا، کہا ملعون 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 ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جس نے اپنی آل اولاد کو ضائع کر دیا، جس نے کبھی تربیت نہیں کی اپنی آل اولاد کی. حدیث میں اس کو ملعون ملعون کہا گیا کہ وہ ملعون ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے اہل خانہ کو ضائع کر دیا. ایسا شخص ملعون ہے. تو یہ حقوق ہیں. گھر میں جائیں تو گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے. گھر والوں کو ڈانٹنا، کسی نے پوچھا بولا گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہونے کا کیا معنی ہے کہ انسان کا برتاؤ اچھا ہو. مولا فرماتے ہیں ایسا انسان گھر میں جائے تو بیوی بچے اسے ڈرے نہیں. بیوی بچے اسے ڈرے مطلب یہ نہیں کہ وہ، یعنی یہ ہے کہ اس کے ظلم ڈانٹنا نہ ہو، مارنا نہ ہو بلا وجہ، یہ ہے. باقی اس کے تقویٰ سے ڈرتے ہوں، پرہیزگاری سے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو جائے. ایک ہوتا ہے اپنا روپ بنایا ہوا بلا وجہ مارتا پیٹتا ہے، ایسا ہوتا نہیں. سعد بن معاذ نبی کا صحابی تھا. سعد بن معاذ نبی خدا کا صحابی تھا. ایسا صحابی تھا جب مر گیا نبی نے کہا اس کو غسل دو. غسل دینے کے بعد نبی نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی. نبی نے خود اس کو قبر میں اتارا اور جب جنازہ لے کر جا رہے تھے نبی نے چاروں طرف سے کندھا دیا اس کو. اور نبی جب اس کے جنازے میں جا رہے تھے تو نبی خدا کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، سر پہ تھے، امامہ نہیں تھا. نبی اتنے غم میں تھے. اس کے جنازے میں سعد بن معاذ تھے اور چاروں طرف سے کندھا دے رہے ہیں. کسی نے کہا یا نبی نے فرمایا میں نے وہاں کندھا دیا جہاں جہاں جبرائیل کندھا دیا. اللہ اکبر، اتنا عظیم صحابی سعد بن معاذ جس کو جبرائیل کندھا دے. نبی خدا چلو جبرائیل تو ہمارے تو اسے بھی افضل ہے. نماز پڑھائی، دفن کر دیا، دفن کر کے واپس آئے. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ جتنا آپ نے اس کے ساتھ کیا تو کسی کے ساتھ نہیں کیا، یہ تو بخشا گیا ہوگا. فرمایا نہیں، اس میں قبر میں عذاب ہوگا. مولا آپ نے اس کو غسل دیا، جنازہ پڑھایا، آپ جبرائیل نے کندھا دیا، آپ نے کندھا دیا، آپ گئے اس کو دفن کیا، آپ نے قبر بند کی دعائیں خیر کی. ابھی بھی کہا کیوں، وہ کون سا گناہ تھا؟ فرمایا یہ باہر تو اتنا نیک، آپ دیکھیں نا نیک کتنا ہوگا کہ جس کو نبی جس کے جنازے میں فرشتے ہوں، نبی کے پیروں میں جوتے نہ ہوں، نیک ہوگا نا. لیکن نبی فرماتے ہیں ایک گناہ یہ کرتا تھا، جب گھر جاتا تھا گھر والوں سے بد اخلاقی کرتا تھا، بیوی بچوں کو ڈانٹتا تھا، بلا وجہ ناراضگی ہر وقت کہ میں روک بنا رہا. باہر لوگوں سے ڈرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے، گھر میں جا کر شیر بن جاتا ہے. وہ بیچارے کیا کریں، کس سے مانگے، کس کو کیا شکایت کریں. بیوی کو ڈانٹنا، بچوں کو ڈانٹنا، تھپڑ مار دیا، تھوڑی سی غلطی ہوگی، کھانے میں دیر ہوگی، پانی میں دیر ہوگی تو ڈانٹنا مارنا، یہ وہ نہیں ایسا چاہیے. دو بیت میں تو بہت سی چیزیں، دو چیزیں ان میں ایسی ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے. پہلے قبر میں دفن کیا جائے نا تو قبر آپس میں مل جاتی ہے، ادھر کی مسئلہ ادھر، ادھر کی ادھر.
اس کو بولتے ہیں فشار قبر، عذاب قبر. کس کو ہوگا؟ کہا ایک وہ بندہ جو پیشاب کرتے وقت چھینٹوں کا خیال نہ کرے، نجس چھینٹے اس کے پیروں پہ آ رہے ہیں، پرواہ نہیں ہوگا، جاتے جاتے راستے میں بیٹھ گیا پیشاب کرنے، اٹھ کے دی بس ٹھیک ہے بات ہو گیا. نہیں، جو نجاست پیشاب کی نجاست سے پرہیز نہیں کرتا ہے قبر میں پہلی رات اسے عذاب قبر ہوگا. دوسرا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں بد اخلاقی کرتا ہے، ہر وقت ڈانٹتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے گھر میں، ان کی خواہشیں پوری نہیں کرتا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا. فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، جو کمانے کے لیے نکلے، کیوں اپنے بیوی بچوں پہ خرچہ پورا کرے، وہ ایسے جیسے خدا کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہے. اور اگر روزی کرتے ہوئے مارا گیا تو سمجھو وہ شہید مرے گا خدا کی راہ میں. کیوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، ان کے رزق کی آسانی کے لیے کرنے، رزق کمانا، حلال رزق کمانا، اس لیے عبادت ہی تو ہے. اسی لحاظ سے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹائم پورا ہو چکا ہے، بس اگر آپ کی اجازت تو 1-2 منٹ کے لیے انشاءاللہ باقی باتیں اخلاقیات میں خدمت کر دوں گا. رشتہ داروں کے ساتھ روزنے سلوک ہونا چاہیے، اور اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہ کرو. رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جینا مرنا ختم، گھر میں آنا جانا منع. خبردار آج میرے گھر سے اس کے گھر میں کوئی نہیں جاتا، سگا بھائی ہے، چھوٹی سی بات ہو گئی گھر میں ختم، بالکل خوشی غمی میں بھی ختم. سگے بھائی ایک کون ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہاتھ دینا گوارا نہیں کرتے. یہ قطع رحمی ہے. قطع رحمی والا انسان کو اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں سخت ترین سزا دے دیتا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کسی کی عمر 3 سال ہے نا، 3 سال، اب باقی اس کی 3 سال بچی ہوئی ہے، اللہ کے رجسٹر میں جہاں زندگی لکھی 3 سال کے بعد اس کو موت آئی. یہ رات اٹھا، فلاں بھائی سے لڑائی تھی، بہن سے لڑائی تھی، دوست سے لڑائی تھی، رشتہ دار سے لڑائی تھی، پہنچ گیا معافی مانگنے کے لیے، یا معاف کر دو، کیا پتا زندگی کا یہ وہ مجھ سے غلطی ہوگی، چلو اب تعلق بن گیا نہیں بن گیا. عمر کتنی تھی؟ 3 سال. نبی خدا فرماتے جب معافی مانگ کے رشتہ دار سے تعلق بنا کے جب گیا تھا 3 سال تھی، اب جب واپس آئے گا اللہ بڑھا دیتا ہے. بھائیوں سے تعلق ختم وہ کرتے ہیں، آپ ختم نہ کریں. انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا کتنا تعلق کیسے ہونا چاہیے، یہ آپ من میں آگے کریں گے. بار قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس سے رزق بھی کم ہوتا ہے، اس میں عمر بھی کم ہوتی ہے. ہمسائے اور یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے. دینی بھائیوں سے حسن معاشرت ہونا چاہیے، دینی بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. جو آپ کے نمازی دوست ہیں، آپ کے نیک دوست ہیں، ان کے ساتھ رکھنا چاہیے. آخر میں آخری لائن ذرا پڑھیے، آخری 2 لائن پڑھیے. ہمارا عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو، اور اس سے عاجز وہ ہے جو رہے سے دوستوں کو بھی برباد کر دے. دوست ہے وہ بھی دوست ختم کر بیٹھا، لڑائی جھگڑے کا، یہ اس سے بھی بدترین عاجز تر ہے. اور پھر آخر میں جملہ بنائے آخر فرمانے دوست اس وقت تک ایک دوست نہیں ہوتا جب تک اپنے دوست کے 3 موقع پر کام نہ آ سکے. اور ذرا دیکھیے کہ ہمارے دوست ایسے ہیں 3 موقع پہ کام آئے تو سچے دوست ہیں، نہیں تو مولا کی نگاہ میں کوئی دوست سچا دوست نہیں ہے جو 3 موقع پہ کام نہ آئے. پہلا موقع فرمایا مصیبت کے وقت میں کام نہ آئے تو آپ کا دوست نہیں ہے. اس کی غیبت میں، یعنی وہ کہیں چلا گیا، آپ نے اس کا گھر تک ہاتھ سوال نہیں پوچھا، بیوی بچے پیچھے بیٹھے ہوئے بیچارے گئے، کچھ گھر میں ضرورت ہو سکتی ہے، سفر پہ زیارتوں پہ گیا ہوا ہے، حج پہ گیا ہوا ہے، یا شہر میں کراچی گیا ہوا ہے، پیچھے گھر والوں یا کچھ کیا ہو، سگا بھائی ہے اس کے گھر میں جو وہ ہے نہیں سفر میں، بس آپ کی غیبت، آپ نہیں ہے، غیبت نہ کرنا، آپ کی غیبت یعنی آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ کے گھر کا آپ نہیں کرتے. اور مرنے کے بعد یعنی انسان مر جائے تو مرنے کے بعد اگر کوئی کسی کا خیال رکھتا ہے تو سمجھو حقیقی دوست کوئی ہے. ہمارا دوست دنیا سے چلا گیا تو ہمیں اپنے دوست کا خیال رکھنا چاہیے. 1-2 باتیں آپ کی میں بیان کرتا چاہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ مہربانی کیا کریں، یا جو بھی آپ کو نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا انتظام ہوتا ہے کہ آپ سب کو یاد ملے گی، آپ ایسا کام نہ کیا کریں. ماشاء اللہ آپ تو دیکھیں نا، اب ایک ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی دیر پڑھتے آپ تو آپ جو ہے نا، یعنی ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ کلاس پہلے بھی بن گئے، استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی بن گیا کافی دنوں سے آپ. تو اب ایسا نہ کریں، یہ نہیں کہ آپ سن کے چلے گئے بس، نہیں. اب تو آپ کا ہمارا استاد شاگرد کا رشتہ ہے، آپس میں آپ کا دوست اور ایک سے کلاس میں لگائیں، تو لہٰذا بیٹھیں آرام سے، آپ کو سب چیز مل جائے گی یہیں پہ. اگر انتظامیہ والے پریشان ہوتے ہیں، کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ ہم نہیں جو لگا پڑھ کے پھر ہمارا کردار ایسا ہو کہ دھکا دے کے یہ چیز میں لے لوں.
یہاں تقسیم ہو رہی ہے، جس کو نہ ملے اس کو دھکا دے دیا، کیا فائدہ ہوگا مولا کے فرمان پڑھنے کا؟ کسی مومن بھائی کو دھکا دے رہے ہیں، گولی لگا دی، کسی کو دھکا دے دیا، کیوں؟ مولا تو فرماتے ہیں پہلے اپنے دوست کو تو پھر خود کھاؤ. میری یہ دل کہ میں کھا رہا ہوں، اس کو نہ ملے، مجھے دو مل جائے، اس کا بھی مجھے مل جائے. یہ دوستی تو نہیں ہے، آپ تو آپ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہٰذا یہی بیٹھے سب مل جائے گی. کسی کو نیاز نہ ملے پھر مجھے آگے بتائے کہ مجھے نہیں ملی نیاز، ٹھیک ہے، میں ان کو نیاز دوں گا، ٹھیک ہے. آپ بے شک آ جائیں در کے پاس ہیں، مجھے نیاز نہیں ملی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ملے گی یہی بیٹھے ہیں، بالکل ایک بندہ بھی نہ ہوتے ہیں. آپ یہ ساتھ کریں، روٹی سکر میں ہمارے پروگرام میں ایک بندہ بھی نہیں اٹھتا تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ بھی یہیں بیٹھے ہیں، چار آپ کو یاد نہیں ملے گا. دوسری یہ کہ انشاءاللہ جمعے والے دن ہم نے امتحان کا انعامی مقابلہ ہے. جمعے والے دن جمعرات کو آخری کلاس ہوگی، جمعے والے دن کلاس نہیں ہوگی. جمعے والے دن وہ لوگ آئیں گے جو صرف پیپر میں شریک ہوتے ہیں، امتحان، بس باقی لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال طور پہ ہمارے لوگوں میں 100 بندے نے نام لکھوایا ہے، 100 بندے. آپ اگر نیاز قسم کریں گے تو کرتے ہیں، آپ نیاز قسم کریں. اگر 100 بندے نے نام لکھوایا کہ مثلا ہم امتحان میں شرکت کریں، تو باقی جو 150 یا 200 بندہ ہے وہ نہ آئے، پھر وہ کب آئیں گے؟ چھنچا کریں گے، ہفتے میں آئیں گے، کہ ہفتے میں تقریب ہے انشاءاللہ. تحفے تحائف بھی دیے جائیں گے، کتابیں بھی دی جائیں گی، یادگار کے لیے آپ کے نام کے سرٹیفکیٹ بھی بن رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو دیں گے. اپنے گھر میں آپ رکھیے گا ایک یادگار کے طور پہ کہ ہم نے ایک ہفتہ ورکشاپ میں ایک کلاس میں شرکت کی تھی. نہج البلاغہ کا ہم نے مطالعہ کیا، نہج البلاغہ ہم نے پڑھا، اور نہج البلاغہ آپ کو مولا کائنات کا اس سے پڑھ کر تو کیا ہوتا ہے، مولا کائنات کا علم جو ہے وہ آپ کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیا جائے گا. اسی لیے آپ باقی جو لوگ امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ آج سے اپنا نام لکھوا دیں کہ میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، انعامی مقابلے میں شرکت کروں گا. اپنا نام لکھوائیں تاکہ اتنے جو سوال میں وہ چیزیں مختلف یاد کر سکیں. لہٰذا جو بھی امتحان دینا چاہیں وہ مہربانی کریں. اپنا نام یہ نہیں ہو کہ امتحان والے دن آج میں امتحان دینا چاہتا ہوں، اس دن ہم پھر نہیں بٹھائیں گے. جس کا نام ہوگا وہ اپنا نام آج سے لکھوانا شروع کر دیں. بدھ والے دن بھی کلاس ہوگی اور خمیس والے دن بھی ہوگی، جمعے والے دن نہیں ہوگی. جمعے والے دن صرف اور صرف امتحان ہوگا، اور پھر ہم فون کر کے بتا دیں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والوں کو بھی ان کے انعامات الگ ہوں گے. اور جو لوگ آتے رہے ہیں پروگرام میں پورے سب دوستوں سے کہوں گا آپ آئیں، آپ سب کی حاضری بھی ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو نہج البلاغہ کی کتابیں اور سرٹیفکیٹ جو ہے آپ کو تحفۃ دیا جائے گا. ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہم لوگ آتے ہیں، ابھی آپ لوگ مسجد میں آئے، راستے میں جوتے پڑے، ایسا ہے یا نہیں؟ سب نے جوتے اتارے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جوتے رکھے ہوتے سارے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ جوتوں کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں اپنے جوتوں سے. یہ گناہ ہے، کسی کے جوتے کے اوپر جوتے سے چلنا گناہ ہے. اچھا اپنا جوتا آرام سے اتارا ہے کونے میں، پھر دوسروں کے جوتے کے اوپر پیر رکھتے ہوئے آئے. کیوں؟ میرے پیر میلے کا، اپنا تو اتار کے سنبھال کے رکھ دیا، پھر دوسروں کے اوپر اپنا کیوں رکھا تھا کہ میرے اوپر کسی کے جوتے میں پالش کروا کے لائے نا جوتے. اب میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتے کے اوپر، لیکن میں دوسروں کے اوپر رکھ کے جا رہا ہوں. یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. کسی کے جوتے کے اوپر پیر رکھنا، چاہے وہ ننگے پیر ہی کیوں نہ ہو، رکھنا آرام ہے. اب کیا کریں؟ گزرنا تو ہے، کوشش کریں راستہ چھوڑیں تاکہ لوگ گزر سکیں. جوتے ادھر دو، ایک بندے گزرنے کی جگہ، اگر بالکل جگہ نہیں ہے کیا کریں؟ کوشش کریں پہلے اپنے پیروں سے دوسری جگہ بناتا جائے، پیر رکھنے تاکہ میں آرام سے گزر. کوشش کریں گے اگر غلطی سے آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے جان بوجھ کے کسی کے جوتے کے اوپر چلنا جو ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ مومن کا جوتا ہے. مومن کے مال کی ایسی عزت ہے جیسے مومن کی عزت ہے. جیسے مجھے ناپسند ہے کہ میری چیزوں کو نقصان پہنچائے، میں بھی پھر کسی کی چیزوں کو نقصان نہ پہنچاؤں. لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا. یہ سارے اخلاق ہیں، یہ سارے آداب ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، یہ شرعی سوال بھی ہے، کبھی کسی کا جوتا چوری ہو جائے، آپ کو کیا کرتا ہے؟ کسی اور کا پہن لیتا. اگر میرا چوری ہو گیا تو میں نے بھی کسی کا پہن لیا. ایسے بہت سارے ہوتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میرا تو جوتا چوری ہو گیا. میں نے کہا آپ کے پیروں میں تو ہے، بس جی کسی اور کا پہن میں نے پہن لیا. نہیں، یہ جائز نہیں. اپنا جوتا چوری ہو گیا تو کیا کسی اور کا پہن؟ نہیں، میں کسی اور کا بھی نہیں پہنا. کسی اور کا نہیں چاہیے، اپنے بیٹھے سب کو یاد مل جائے گی. کوشش جو محبت ہونی چاہیے. مجھ سے پہلے میرے دوست بھائی کو یاد ہو، اپنا نہیں مجھے مل گئی یا نہیں، دوسروں کو ملتے ہیں. یہ راشن تقسیم کرتے ہیں، سلام کے دنوں میں آپ دیکھیں
جائیں گے آپ ملیں گے جزاک اللہ تعالیٰ آپ سب کے خیر فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت محمد وعلى سب کا جتنے مومنین اس درس میں دعوت کر رہے ہیں یہاں دعا بیٹھ کے مانگے دعا بیٹھے دعا کبھی بھی جب اجتماعی دعا ہو رہی ہو جلدی نہ کیا کریں ایک بات سن لیں جب دعا ہو رہی ہو نا اجتماعی دعا میں بیٹھے کریں معصوم فرماتے ہیں اجتماعی دعائیں قبول ہوتی ہیں اکیلے دعا نہ کیا کریں کیوں انسان کے جب گناہ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب دعا اجتماعی دعا ہو سکتا ہے میرے کچھ گناہ ایسے ہو میں دعا کو میری دعا قبول نہ ہوگی لیکن اگر کوئی مومن صاحب بیٹھا ہے اس کو گناہ نہ ہو وہ آمین کہے اس کی وجہ سے میری دعا قبول ہو اس لیے کوشش کیا کریں جہاں اجتماعی دعا کچھ لوگ مریض ہیں شان مہدی ہیں اور فرمان علی مریض ہیں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے اللہ وسلم مرحوم ہے اللہ کے درجات بلند فرمائے دعا ہے پروردگار محمد وعلی محمد کا جتنے لوگ اس درس میں آئے ہیں پروردگار امیر المومنین سے علم کی خیرات لینے آئے باب مدینہ علم سے پروردگار ہمیں معرفت شیعہ بنا پروردگار ہمیں سیرت معصومین کو سمجھنے پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا ہمیں اپنے اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو مومنین مریض ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے سید غلام میرا شاہ صاحب کی زوجہ مریض ہے پروردگار اور جتنے مومنین التماس سے دعا کی ہے سب کو صحت و سلامتی عطا فرما ہم حاضرین میں ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ جو بے اولاد ہیں اولاد کی خواہش رکھتے ہیں پروردگار انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی دنیاوی تربیت کرنے کی توفیق عطا پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما پروردگار ہم سب کے مال رزق میں برکت عطا فرما جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت دین اور ایمان کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ان کی زیارت سے ہماری گناہگار آنکھوں کو مشرف فرما ہمیں اپنے آقا و مولا کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرما پروردگار جو دعائیں ہماری زبان تک نہیں آ سکی تو دلوں کے رازوں سے واقع میں ہم دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں سجا فرما جو مومنین پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو گھریلو مشکلات میں مبتلا ہیں پروردگار کوئی مولا مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلات آسان فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض دست غیب سے ادا فرما جو تنگ دست ہیں پروردگار انہیں رزق ان کے رزق میں وسعت عطا فرما پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کے مغفرت کے لیے مریضوں کی شفایابی امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے جو مومنین اس درس میں تعاون کر رہے ہیں اور انتظامیہ جنہوں نے اتنا بہترین انداز میں اس پروگرام کو سجایا ہے دعا ہے اراکین محفل حدیث کے ساتھ بہادر فاؤنڈیشن انصار الحجہ افکار اسلامی جن جن نے بھی اس میں درس میں تعاون کیا ہے پروردگار عالم تمام دوستوں کے ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار ہماری دعاؤں کو شرف سے قبولیت عطا فرمائے جو مومنین دل میں حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں پروردگار مرنے سے پہلے انہیں حج و زیارات نصیب فرمائے جو حج و زیارات کر چکے ہیں پروردگار ان کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات